الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ فضائل اعمال جو کہ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا سہارنپوری رحمہ اللہ کی مقبول عام کتاب ہے، اللہ نے بڑی قبولیت سے نوازا ہے، لیکن کچھ لوگ اس کتاب کے متعلق بڑے عجیب سے اعتراضات کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی باور کرواتے ہیں کہ فضائل اعمال میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، سب احادیث ضعیف ہے، موضوع احادیث ہے۔ لیکن سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ضعیف حدیث ہوتی کیا ہے؟ کیا موضوع اور ضعیف حدیث ایک جیسی ہوتی ہے، یا پھر ضعیف کا لفظ سن کر یہ ذہن میں آنا چاہیے کہ ضعیف حدیث کی تو سند ہی نہیں ہوتی، یا پھر یہ بات کہ ضعیف حدیث کسی وقت بھی قابل قبول نہیں ہوتی؟ تو کچھ جو لوگوں کے دلوں میں شبہات ہیں غلط فضائل اعمال کی وجہ سے، ہم کوشش کرتے ہیں، دور تو اللہ کرتے ہیں، لیکن جن کے ذہن دل و دماغ میں کچھ اشکالات ہیں، اعتراضات ہیں، تو دلائل کی روشنی میں ہم ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب تحریر فرماتے ہیں، سب سے پہلے ہم ضعیف حدیث کی تعریف کرتے ہیں، ضعیف حدیث ہوتی کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں ضعیف حدیث کی سند موجود ہوتی ہے، لیکن اس کے راوی یاداشت یا عدالت کی وجہ سے کمزور ہوتے ہیں، لیکن اگر اسے دوسری اسانید کی تائید مل جائے، تائید حاصل ہو جائے تو یہ قبول کی جا سکتی ہے۔ بلکہ یہاں تک بھی لکھتے ہیں کہ صرف فضائل اعمال میں لیا جائے گا، بلکہ بعض حالات میں استخراج مسائل میں بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ کیا ہوا؟ فرماتے ہیں کہ ضعیف حدیث کی سند موجود ہوتی ہے، من گھڑت موضوع حدیث کی طرح نہیں ہوتی۔ ہاں، راوی کی یاداشت، حافظے یا عدالت کی وجہ سے اس میں کچھ کمزوری ہوتی ہے۔ اگر اس حدیث کو دوسری اسانید کی تائید مل جاتی ہے تو یہ حدیث قابل قبول ہوتی ہے۔ یہاں تک نہیں صرف کہ فضائل اعمال میں جو ایک بات معروف ہے، بلکہ وہ لکھتے ہیں کہ بعض اوقات اتنی تائید مل جاتی ہیں دوسری اسانید سے کہ استخراج مسائل میں بھی اس کو لیا جاتا ہے۔ آثار الحدیث میں یہ بات لکھتے ہیں۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ضعیف حدیث کو قیاس پر ترجیح دیتے تھے۔ ایک بات یہ بھی ہمارے ہاں معروف ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ضعیف حدیث کو چھوڑ دیتے تھے، قیاس کو لیتے تھے، اپنی رائے پہ عمل کرتے تھے۔ تو کیا ہم نے اپنے بڑوں کی تحاریر پڑھی ہیں؟ کیا ہم نے کتابیں دیکھی ہیں؟ کیا واقعی ہم حقیقت سے آشنا ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ضعیف حدیث کو چھوڑتے تھے، قیاس کو لیتے تھے؟ کتب میں موجود ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ضعیف حدیث کو قیاس پر ترجیح دیتے تھے۔ تو اس سے آگے وہ لکھتے ہیں، سو اس بات سے چارہ نہیں کہ ضعیف حدیث کا بھی اپنا ایک وزن ہے، یہ من گھڑت نہیں ہوتی، یہ موضوع نہیں ہوتی۔ تو اس سے تو معلوم ہوا کہ ضعیف احادیث صرف فضائل ہی میں نہیں بلکہ بعض اوقات مسائل میں بھی قابل قبول ہوتی ہے۔ اس لیے جو لوگ احناف کی ضد میں آ کر اس بات کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ وہ احناف کی ضد میں کہیں محدثین امت
کے مسلک اور فیصلے سے ہی روگردانی تو نہیں کر رہے؟ چلیں آپ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں، ان کے اوپر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ ضعیف حدیث کو نہیں لیتے تھے، قیاس کو ترجیح دیتے تھے۔ یہ بات تو صرف ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تو یہ صرف مذہب نہیں ہے کہ وہ ضعیف حدیث کو لیتے تھے، قیاس کو چھوڑتے تھے، بلکہ یہ تو محدثین کا مذہب ہے۔ اگر آپ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر یہ اعتراض کرتے ہیں، گویا کہ آپ محدثین سے اختلاف کرتے ہیں۔ کیوں؟ شیخ محمود طحان لکھتے ہیں یجوز عند اہل الحدیث وغیرہم روایت الاحادیث الضعیفہ والتساہل فی اسانیدها من غیر بیان ضعیفها بخلاف الاحادیث الموضوعہ فإنه لا يجوز روایتها الا مع بیان وضعها۔ جو شافعی المسلک ہیں، امام احمد بن حنبل کے پیروکار ہیں، ان کا بھی یہی مذہب ہے۔ اہل حدیث کے نزدیک ضعیف احادیث اور جن کی سندوں میں تساہل ہے، ان کا ضعف بیان کیے بغیر روایت کرنا جائز ہے، بخلاف موضوع احادیث کے کہ ان کو روایت کرنا ان کے موضوع ہونے کی وضاحت کے بغیر جائز نہیں ہے۔ اسی طرح آثار الحدیث میں خالد محمود رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ضعیف احادیث کو بیان کرنے کے بارے میں فرماتے ہیں علماء نے صرف پند النصیحت، بیان قصص اور فضائل اعمال کے مواقع پر احادیث ضعیفہ کے بیان کرنے کو بلا اس کے ضعف بیان کیے جائز رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کتب سیر میں آپ کو احادیث ضعیفہ بغیر تصریح کے بہت ملیں گی، برخلاف موضوع احادیث کے کہ علماء نے اس شرط پہ بیان کرنا جائز قرار دیا ہے کہ اس کا ضعف یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے۔ تو ان تصریحات سے معلوم ہوا کہ ضعیف احادیث کا بیان کرنا فضائل میں جائز ہے اور اسے محدثین کرام قبول فرماتے ہیں۔ یہیں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خود کو طریق محدثین کے راہی کہلوانے سے کوئی اہل حدیث جو محدثین کا لقب ہے، آپ یہ بات ذرا غور سے سننی چاہیے، اہل حدیث محدثین کا لقب ہے، جو ہمارے بڑے حضرات محدثین، تو جب تک اس میں وہ شرائط و صفات نہ پائی جائیں جو ایک محدث کے لیے ضروری ہوتی ہیں، آپ غور فرمائیے کہ حضرات محدثین کرام تو ضعیف احادیث کو قبول فرماتے ہیں، اور دامن محدثین تھامنے کے مدعی انکاری ہوں، فیا للعجب۔ حافظ ابن حزم اندلسی رحمہ اللہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے متعلق لکھتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تمام شاگرد اس بات پر متفق ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا طریقہ یہی تھا کہ آپ ضعیف حدیث کو قیاس پر ترجیح دیتے تھے۔ ابن حزم اندلسی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، حافظ ابن قیم حنبلی رحمہ اللہ لکھ رہے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے سب شاگرد اس پر متفق ہیں کہ آپ کے ہاں ضعیف حدیث قیاس اور رائے پہ مقدم ہے، اور آپ نے اسی پر اپنے مذہب کی بنیاد بھی رکھی ہے۔ سو حدیث ضعیف اور آثار صحابہ کو قیاس پر مقدم کرنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام احمد رحمہ اللہ دونوں کا فیصلہ ہے۔ تو یہ تھے دوسرے مذاہب سے بھی تائید ملتے ہیں کہ اب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو کچھ کہتے ہیں، چلے آپ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات نہیں مانتے تو باقی محدثین، امام احمد بن حنبل، ان کے شاگرد، وہ فرماتے ہیں ان کی بات تو مان لیں۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کا یہ فرمانا کہ آپ نے اسی پر اپنے مذہب کی بنیاد رکھی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اسی پر بنیاد رکھی، اس کا مطلب یہ کہ مذہب کا ایک اصول ان کا یہ بھی ہے کہ ہم ضعیف حدیث کو قیاس پر ترجیح دیتے ہیں۔ ایک حدیث ہے اصحاب النجوم، محدثین کی ہاں اسی طرق سے لائق قبول سمجھی گئی ہے۔ وہب بن جریر اپنے والد سے وہ حضرت
आमश से, वो हज़रत अबू सालिह से, वो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से, और वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह इस हदीस को रिवायत करते हैं। इस तरीक़ से इस हदीस को मुहद्दिसीन ने कबूल किया। अस्हाबी कन्नुजूम मन इक़्तदा बिशैइन मिन्हा इह्तदा, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं, जो इनमें से किसी की पैरवी कर गया हिदायत पा गया। अहादीथ कुतुब में ये हदीस मुख्तलिफ़ अल्फाज से मौजूद है। मुहद्दिस गंगोई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये हसन लिगैरिही तक पहुँच जाती है। इसी तरह मुहक्किक आलिम दीन हज़रत मौलाना मोहम्मद अमीन सफदर उकाड़ी साहब लिखते हैं, मवाइस, क़सस, फ़ज़ाइल अमाल के अहादीस में उलमा के नज़दीक ज़ईफ़ सनदों में तसाहुल जायज़ है, यानी इसके ज़ौफ़ को बयान किए बग़ैर भी रिवायत करना जायज़ है। अलबत्ता सिफ़ात बारी ताला हलाल व हराम के अहादीस में जायज़ नहीं है। शेखुल इस्लाम मुहक्किक अलल इतलाक़ अल्लामा इब्नुल हुमाम रहमहुल्लाह लिखते हैं, अद-दईफ़ गैरुल मौदू युअमल बिही फ़ी फ़ज़ाइलिल अमाल, फ़तहुल क़दीर में लिखते हैं। इब्न तैमिया बावजूद अपनी अज़ीमत पर अमल करने के बावजूद, जो कि उनका एक मिजाज था अज़ीमत पर अमल करने के बावजूद, इमाम अहमद बिन हम्बल का कौल नकल करते हैं और उसकी तायीद करते हैं। चुनांचे लिखते हैं, क़ौल अहमद बिन हम्बल इज़ा जाअ अल हलाल वल हराम शद्ददना फ़िल असानीद व इज़ा जाअ अत तरग़ीब व तरहीब तसाहलना फ़िल असानीद व कज़ालिक मा अलैहि अल उलमा मिन अल अमल बिल हदीथ अद दईफ़ फ़ी फ़ज़ाइल अल अमाल, अल फ़तावा अल कुबरा इब्न तैमिया लिखते हैं। इसमें इमाम अहमद बिन हम्बल क्या फरमाते हैं कि हलाल और हराम की बात आएगी तो हम असानीद की जांच परख में सख्ती से काम लेंगे। जब तरगीब व तरहीब की बात आएगी तो हम असानीद में तसाहुल बरतेंगे। इसी तरह वो ये भी फरमाते हैं जिस पर उलमा का इत्तिफाक है फ़ज़ाइल अमाल में ज़ईफ़ हदीस पर अमल करने से, तो उलमा का इत्तिफाक है। आगे मुहक्किक इब्नुल हमाम रहमतुल्लाह अलैह एक दूसरे मकाम पे लिखते हैं फ़तहुल क़दीर में, वलौ दुइफ़ फ़ल यकफ़ी फ़ीह मिस्लुहु, अगर ज़ईफ़ भी हो तो ये मकाम ऐसा है कि इसमें इसके मिसल यानी ज़ईफ़ चल जाती है। इमाम नववी रहमहुल्लाह शारिह मुस्लिम लिखते हैं अपनी किताब में, जो उन्होंने मुस्लिम शरीफ की शरह लिखी है, वो फरमाते हैं, चौथी बात यह है कि मुहद्दिसीन ज़ईफ़ रावियों से तरगीब व तरहीब, फ़ज़ाइल अमाल और क़सस, अहादीस, ज़ुहद व मकारिम अखलाक और उन जैसे मौज़ूआत पर अहादीस रिवायत करते हैं और उसमें ज़ईफ़ अहादीस भी होती हैं, लेकिन वो फरमाते कि हलाल और अहकाम, हराम व हलाल और अहकाम में ना हो। तो हदीस की इस किस्म से मुहद्दिसीन के नज़दीक रिवायत में तसाहुल जायज़ है जबकि मौज़ू न हो। इसी तरह इमाम नववी रहमहुल्लाह तक़रीब में लिखते हैं आगे, वयजूज़ इंद अहलिल हदीथ व गैरिहिम अत्तसाहुल फ़िल असानीद व रिवायत मा सिवल मौदू' मिन अद-दईफ़ वल अमल बिही मिन गैरि बयान ज़अफ़िही मिन गैरि सिफ़ातिल्लाहि तआला वल अहकाम कल हलाल वल हराम व मिम्मा ला तअल्लुक़ लहु बिल अक़ाइद वल अहकाम। मुहद्दिसीन व गैरुहुम के नज़दीक तसाहुल और ज़ईफ़ जो मौज़ू ना हो, बशर्ते कि मौज़ू ना हो, मौज़ू हदीस वो होती जिसकी सनद ही नहीं होती, मनगढ़ंत होती, इसको रिवायत करना, इस पर अमल करना, इसके ज़ौफ़ को बयान किए बग़ैर भी जायज़ है। हाँ, अल्लाह की सिफ़ात, अहकाम, हलाल व हराम में वो चीज़ें जिनका ताल्लुक़ अक़ाइद और अहकाम से हो, इनमें जायज़ नहीं है। तो भाई गलत बात को गलत कहा जाए ये कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, गलत कोई बात हो तो आप गलत कह सकते हैं, लेकिन नाआशना और जाहिल लोगों की ज़िद में आकर ज़ईफ़ रिवायात का सिरे से इनकार कर देना भी तो अक्लमंदी नहीं है ना। तो मंदरजा बाला हवाला जा से साबित हुआ कि मुहद्दिसीन कराम के नज़दीक ज़ईफ़ अहादीस फ़ज़ाइल अमाल में काबिल कबूल है, लिहाजा एतराज़ की कोई आईनी और शरई हैसियत नहीं है इस तरह, बल्कि जितने भी एतराज़ात मोतरज़ीन की जहालत और उनकी उसूल हदीस से बेखबरी को नुमाया करने के लिए ये सारे एतराज़ात काफ़ी हैं। इससे पता चलता है कि जो लोग एतराज़ात करते हैं
تو اصول حدیث سے وہ ناشنا ہے، کوئی خبر نہیں ہے۔ تو بہت سی ایسی کتب جن میں ضعیف احادیث بکثرت موجود ہوتی ہیں، فضائل اعمال کی تالیف سے ایک زمانہ قبل موجود تھیں، اور بہت سی کتب اب عرب ممالک میں شائع ہو رہی ہیں، جن میں خاص کر حافظ منذری رحمہ اللہ کی مشہور ایک اور عام کتاب الترغیب و ترہیب بھی شامل ہے، لیکن ان کے بارے میں فضائل اعمال پر اعتراض کرنے والے تو خاموش ہیں، تو اعتراض نہیں کرتے۔ تو بہرحال فضائل اعمال کے متعلق اس طرح کی باتیں جو گردش کرتی ہیں وہ بے بنیاد ہے، اور یہ آپ جو کچھ بیان ہوا اس کو آپ سن لیں اور اس پہ غور کریں، تو انشاءاللہ کافی معین اور مددگار ثابت ہوں گی یہ چیزیں۔ جزاکم اللہ۔